बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने मेरा थंबनेल पे टॉपिक देख ही लिया होगा और आज का टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। ये एक ऐसा टॉपिक है बहुत कम लोग बात करते, और बल्कि उर्दू में तो मैं कहूँगी कि बहुत ही कम लोगों ने ये वीडियो बनाई हुई है। तो क्योंकि मैं एक अरसा 5-6 साल स्कूल की प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल रह चुकी हूँ, और उससे पहले मैं 12 साल इंग्लिश टीचर थी। तो मेरा बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा था, हर एजेस के बच्चों के साथ, चाहे वो प्राइमरी के हों, मिडिल स्कूल के हों या हाई स्कूल के। तो कहने का मकसद ये है कि मैं बच्चों के प्रॉब्लम्स और उनकी जो नफ्सियात है उसको बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, उनके साथ रह चुकी हूँ, मेरे अपने बच्चे हैं। तो आज इसीलिए ये मैंने सारे जो पेरेंट्स हैं उनके लिए ये प्रोग्राम बनाया है कि प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखें। और इसको चलने से पहले यही कहूँगी कि इसको देखने के साथ साथ लाइक और शेयर जितना आप कर सकते हैं प्लीज़ करिए, इसको जितना हो सकता है वायरल करें, क्योंकि एजुकेशन जो है बहुत ज़रूरी है हमारे इस माशरे में। आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया पाकिस्तान में कितना ज़्यादा बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है और कितने छोटे छोटे बच्चों को ज़्यादती करके मार दिया जाता है। तो ये वीडियो हर माँ बाप को देखना ज़रूरी है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, मूव होते हैं फिर। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज मैंने 8 पॉइंट्स बनाए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो जो मेरा पहला पॉइंट है वो ये है कि टेक केयर ऑफ़ योर बॉयज़ एंड गर्ल्स। आपके चाहे बेटा हो या बेटी हो, दोनों पे नज़र रखिए, उनका ख्याल रखिए, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन उनके साथ है। अगर वो घर में है, छोटे बच्चे जैसे 3-4 साल के बच्चे होते हैं, तो उनको आप अकेला ना छोड़ें, कोशिश ये करें कि अपनी नज़रों के सामने रखें। ये बहुत ज़रूरी है। आजकल आप ये देखिए सिर्फ़ एक लड़की का ही नहीं है, लड़के का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और जो ग्रोइंग जो बच्चे जो लड़के हैं जैसे 10, 12, 11 साल के, बल्कि इससे छोटे भी बच्चे बाहर जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो आप ये देखिए कौन से दोस्त हैं, किसके साथ जा रहे हैं, ज़्यादा दूर जाने ना दें। घर से तो बाहर मैं यही कहूँगी कि आजकल का जो चल रहा है हाल, घर से बाहर तो बच्चों को निकलने ही ना दें अकेले। आप हो साथ या बाप हो साथ, हर पेरेंट्स को मैं यही कहूँगी कि अपने बच्चों पे नज़र रखें। प्लीज़ देखिए कि उनके कौन से दोस्त हैं, कौन आ रहा है, किसके साथ बैठ रहे हैं। चाहे वो बच्चा 3-4 साल का ही क्यों ना, उसको अकेला ना छोड़ें। नंबर 2, बच्चों को किसी भी मेल रिलेटिव्स या ड्राइवर के साथ बाहर ना जाने दें, और ना ही घर में अकेले छोड़ें। अगर आप बाहर जा रही हैं जॉब के सिलसिले में या शॉपिंग पे जा रही हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि नानी, दादी, फुप्पो या खाला के पास छोड़ जाएं बच्चों को, लेकिन किसी भी मेल रिलेटिव्स के पास ना छोड़ें। स्पेशली जो ये कज़न्स होते हैं, चचा, मामू। मैं ये नहीं कहती कि सब लोग बुरे हैं, लेकिन आप लोग ख़ुद ही देख रहे हैं आज का सोशल मीडिया पे जो बच्चे बेचारों के साथ केसेस आ रहे हैं, हो रहे हैं, वो ज़्यादातर रिश्तेदार ही करते हैं। तो आपने अपने बच्चों को ख़ुद ही प्रोटेक्ट करना, ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। और मैं तो समझती हूँ कि माँ बाप के अलावा स्कूल में भी बच्चों को ये बात अवेयर करानी चाहिए, स्कूल वालों को बतानी चाहिए कि किसी भी मेल के साथ अकेले ना जाएं। अब दूसरी तरफ चलते हैं कि ड्राइवर अगर आपके घर में है और बच्चे आपके ड्राइवर के साथ जा रहे हैं, तो प्लीज़ कोशिश करें कि आप बच्चों के साथ बैठें या कोई बड़ा बैठ के जाए। वो इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता कि अगले की नीयत क्या है, क्या नहीं है, ठीक है। और अपने बच्चों को भी बताइए कि किसी भी कभी भी कोई भी अकेले में बुलाए, कोई भी आदमी बात करे तो ना करें वो। और ये बातें मैं आपको बताऊं, ये 3 साल की उम्र से ही बच्चों को सिखा देनी चाहिए, बता देनी चाहिए, ठीक है। और अपने बच्चों को ये भी कोशिश करें कि जो घर में नौकरानियाँ आती हैं उनके साथ अकेले बाहर सुपरमार्केट ना भेजें, किसी दुकान पे ना भेजें। आप ख़ुद जाएं बच्चों के साथ, उनको ख़ुद लेके जाएं, क्योंकि उनका भी कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना। नंबर 3, टीच योर किड्स अबाउट द प्राइवेट बॉडी पार्ट्स। अपने बच्चों को बताइए। देखिए जब बच्चा 3 साल का होता है ना, उस वक्त से बच्चों को हर बात यानी अपने इर्द गिर्द महसूस करना शुरू कर देता है, उसको पता होता है कि क्या हो रहा है। उस वक्त से, उस एज से अपने बच्चों को बताना शुरू करिए कि जैसे आप बॉडी पार्ट्स के बारे में बता रही हैं, तो उनको प्राइवेट बॉडी पार्ट्स के बारे में भी बताइए। आप क्रिएटिव हो सकती हैं, आप ड्राइंग करके उनको बताइए। जैसे मैं यहाँ ड्राइंग बना रही हूँ, तो उस तरह से बताइए कि ये हमारे प्राइवेट बॉडी पार्ट्स हैं, इनको
ہم دوسروں کو نہیں دکھاتے ہیں، جب ہم ان کو دکھاتے نہیں ہیں تو ان کو ٹچ بھی نہیں کرنے دیتے ہیں. اور بچوں کو یہ بھی بتائیے کہ یہ جو ہمارے باڈی پارٹس ہیں، نہ ہم نے کسی کو چھونے دینے ہیں سوائے ماں کے، اور ان کو کوئی نہیں چھو سکتا سوائے ماں کے یا ڈاکٹر کے، اور ڈاکٹر بھی اس وقت چھو سکتا ہے جب ماں باپ میں سے کوئی وہاں ہو. ٹھیک ہے، تو اگر یہ پرائیویٹ چیزیں چھپتی ہیں تو ان کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا ہے. یہ بچوں کو بتانا بہت ضروری ہے. نمبر 4، بلڈ ٹرسٹ. ٹرسٹ اپنا جو ہے بچوں کے ساتھ بلڈ کریے. اور آپ وہ ٹرسٹ کیسے بلڈ کر سکتی ہیں؟ بچوں سے باتیں کر کے. بچوں سے بات کریے اور ان کو جس وقت دیکھیں دن میں یا شام میں یا رات میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب بچے بولتے ہیں، یا تو کھانا کھاتے وقت بولتے ہیں اور اپنی ماں یا باپ کو باتیں بتاتے ہیں سارے دن کی، یا سونے سے پہلے. تو جس وقت بچے بول رہے ہوں آپ ان کی بات سنیں، غور سے سنیں، ہر چیز سنیں، بلکہ اس وقت سوالات بھی کریے، تاکہ اس طرح سے آپ کا جو ٹرسٹ ہے بلڈ ہوگا. بچے کو یقین آئے گا کہ ہاں میرے ماں باپ مجھے سنتے ہیں. کل کو اگر ان کے ساتھ خدا نخواستہ کچھ ایسا اونچا یعنی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، ان کے ساتھ کچھ اس طرح کی بات ہوتی ہے تو وہ آپ کو بتا سکیں. اور میں صرف ایک ماں کو ہی نہیں کہوں گی بلکہ میں فادر کو بھی کہوں گی کہ اپنا جو ٹرسٹ ہے بلڈ کریے. اپنے رویے سے بچوں کے ساتھ نرم رہیے، اسپیشلی اس وقت جس وقت بچے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. کبھی بھی بچوں کو خاموش نہ کریں، بچوں سے بات کریے، ان کا ٹرسٹ گین کریے. بلیو می، میں اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح سے کرتی ہوں اور میرے ہسبینڈ بھی اس طرح سے کرتے ہیں. اب میرے بچے ماشاءاللہ کالج گوئنگ ہے، لیکن وہ جو بالکل ابھی بھی یہ حال ہے ان کا کہ رات میں ایک وقت ایسا آتا ہے کھانے کے دوران وہ اپنی سارا دن کی ہر بات بتاتے ہیں. ان کو کیا چیز اچھی نہیں لگی، کیا بری لگی، کیا ہوا، ٹیچر نے کیا کہا، یہ ساری باتیں بتاتے ہیں. تو میں یہی کہوں گی کہ ہر ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنا ٹرسٹ بلڈ کریے پلیز، اور وہ آپ بات کر کے ہی کر سکتے ہیں. 5واں ٹاپک جو ہے واچ یور کڈس. اپنے بچوں کو دیکھیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کہاں ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں اسکول کے بعد. آج کل موبائل اور آئی پیڈز بہت زیادہ آپ کو پتہ ہی ہے ڈیورنگ کووڈ-19 بہت ہی، بلکہ کووڈ-19 سے پہلے سے ہی بچے بہت یوز کریں، استعمال کریں. چھوٹے چھوٹے بچے موبائل فون پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. میں اسکول گوئنگ بچوں کی بات کر رہی ہوں کہ آپ ضرور نوٹ کریے اور دیکھیے کہ وہ کس سے چیٹ کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں. وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہیں. اور یہ بھی دیکھیے جب بچے گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں کس قسم کی گیمز کھیل رہے ہیں، کیونکہ آج کل کی گیمز بھی واقعی بہت وائلنس آ رہی ہیں. کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کو اس طرح کی گیمز نہ دلائیں، اور ان کے ساتھ ہو سکے تو ان کو آرام اور پیار اور محبت سے سمجھائیں. اور دیکھیے کہ وہ اب کن لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں. اگر وہ باہر جا رہے ہیں، جیسے لڑکے ہوتے ہیں عموماً 10-12 سال کے، 13-14-15 سال کے، وہ باہر نکل جاتے ہیں، تو آپ یہ بھی دیکھیے کہ کیسے ان کے دوست ہیں، ان کے دوستوں کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، کیونکہ وہ ایک ماں باپ کی نظر ہی ہوتی ہے جو فوراً پہچان لیتی ہے. اگر تو آپ کو کہیں گڑبڑ لگتی ہے تو اسی وقت روک لیجئے، کیونکہ اگر آپ اس وقت روک لیں گے تو وہ ساری زندگی کے لیے بچے کے لیے اچھا ہوگا، ورنہ بعد میں پھر بہت پچھتانا پڑ جاتا ہے. تو بی کیئرفل، واچ یور کڈس. اینڈ میں نے یہ نہیں کہا کہ بچوں کے ساتھ سختی کرنا شروع کر دیں، نہیں، ایسا نہیں ہے. اور آپ بھی ریلیکس رہیے. واچ یور کڈس کا مطلب یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ہر ایک دو دن یا ہفتے میں 1-2 بار ضرور چیک کریے. ٹھیک ہے، تو اب چلتے ہیں اپنے چھٹے پوائنٹ کی طرف. جو میرا چھٹا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ جب آپ کے گھر میں گیدرنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یا آپ شادی پہ جاتی ہیں یا کسی اور کے گھر میں جاتی ہیں اور وہاں گیدرنگ ہے، پلیز اپنے بچوں کو ضرور نظر رکھیے، دیکھیے. اور گیدرنگ سے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو اویئر کریے کہ گلے ملنا اور کس کرنا ایک عام سی بات ہے، لیکن کوئی اکیلے میں ان کے ساتھ اس طرح کی بات کرے تو وہ ایک عام سی بات نہیں ہے. ہاں، یہ ایک ایسی سینسٹیو بات ہے کہ ہمیں کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا بچوں سے، لیکن ہمیں یہ کرنا پڑے گا، کیونکہ آج کل جس طرح سے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اسپیشلی پاکستان میں، تو اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے بچوں کو اویئر کرنا ہوگا کہ گیدرنگز میں یا گھر میں کوئی مہمان آ جائے
تو ہم نے وہ جو ایک گلے لگنا اور کسز دینا سر پہ یا گال پہ بچوں کے پیار کرنا، وہ ایک عام سی بات ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی ان کے ساتھ اس طرح سے اکیلے میں کرنے کی کوشش کرے یا وہ خود کسی کے کرنے کی کوشش کریں تو وہ غلط بات ہے، اور اس کے بارے میں وہ آپ کو فوراً انفارم کریں، بتائیں اگر کوئی زبردستی کرتا ہے ان کے ساتھ. یہ آپ چھوٹی سی عمر سے بچوں کو سکھائیں گی تو بچہ ساری عمر فالو کرے گا، ٹھیک ہے نا. نمبر 7 پوائنٹ ہے، وہ نمبر 7 پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو جب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، بہن بھائی آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں یا گھر میں گیدرنگ ہوتی ہے اور بچے جمع ہو جاتے ہیں ایک ساتھ، تو پلیز ان بچوں کو کمرے کا دروازہ مت بند کرنے دیں. ڈونٹ لیٹ دا کڈس کلوز دا ڈور. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور اس کو اگنور نہ کریں پلیز. آپ نظر رکھیے جب 2-3 بچے ایک ساتھ کھیل رہے ہوں تو دروازہ کھلا چھوڑ دیں کمرے کا، اور انہیں بچپن سے ہی بتائیے. وہ اس لیے کیونکہ عموماً جو کیسز ہو جاتے ہیں بچوں کے ساتھ چائلڈ ابیوز کے، وہ ہم ان کے کزنز ہی کرتے ہیں جو تھوڑے بڑے ہوتے ہیں ان سے، اور چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ زیادتی کر جاتے ہیں. تو اس بات کا بھی بہت خیال رکھیں کہ جب بچے کھیل رہے ہوں، ڈونٹ لیٹ دیم کلوز دا ڈور فار دا روم. دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا. آپ یقین مانیے کہ میں بہت زیادہ کوشش ہوتی ہوں. جب میں اسکول میں وائس پرنسپل تھی تو میں اپنی ٹیچرز کو کہتی تھی کہ جب بچے چھوٹے بچے جیسے پرائمری کے کے جی کے اور گریڈ 1 2 3 کے بچے لڑکے لڑکیاں جب باتھ روم جاتے تھے تو پہلی بات تو کہ لڑکیوں کا باتھ روم الگ ہے، لڑکوں کا الگ ہے. اور اس پہ بھی میں ٹیچرز کو کہتی تھی کہ ساتھ جاؤ آپ لوگ اور نوٹ کرو کہ کوئی بھی بچہ، عموماً بچے شرارت کرتے ہیں اور 2 ایک ساتھ گھس جاتے ہیں باتھ روم میں، تو ان کو بھی میں کہتی تھی ٹیچرز کو کہ ساتھ جائیں اور نظر رکھیں کہ بچے جو ہیں اندر اکیلے 2 نہ گھسیں، اندر نہ جائیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور میں سبھی کو کہوں گی کہ اس کا بہت خیال رکھیے، ٹھیک ہے. اس بارے میں گھر میں بھی بہن بھائی ایسا ہوتا ہے کہ باتھ روم باہر چلے جاتے ہیں کیونکہ چھوٹے ہوتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن ہمارا کام ہے اویئر کرانا، انہیں بتانا کہ یہ غلط ہے. تو آپ ضرور بتائیے تاکہ کل کو کوئی ان کے ساتھ جانے کی کوشش کرے تو ان کو پتہ ہو کہ یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے نا. نمبر 8 سب سے آخری پوائنٹ، خدا نخواستہ کوئی ایسی بات کسی بھی بچے کے ساتھ ہو جاتی ہے تو میں پیرنٹس کو یہی کہوں گی کہ بجائے خاموش رہنے کے پلیز ہر سٹی میں اور میں سمجھتی ہوں ہر ملک میں ایک چائلڈ ابیوز سینٹر بنا ہوا ہے، وہاں جا کے کمپلین لکھوائیں پلیز. نہیں لکھوا سکتے تو پولیس کے پاس جائیے. وہ اس لیے کیونکہ آپ اپنے ہی بچے کو نہیں بلکہ دوسرے بچوں کو بھی پروٹیکٹ کریں گے. اس طرح سے آپ شکایت کریں گے تو آپ کی شکایت سے یہ ہوگا کہ جس فرد نے جس شخص نے یہ حرکت کی ہے اسے سزا ملے گی اور اسے یہ بھی پتہ چلے گا کہ آئندہ وہ کسی اور بچے کے ساتھ اس طرح سے نہ کریں. تو پلیز خاموش نہ رہیں، رپورٹ کریں. اور اس رپورٹس میں آپ کا نام نہیں آئے گا، فیملی کا نام نہیں آئے گا، اس لیے آپ بالکل پریشان نہ ہوں بلکہ رپورٹ کریں اور اس کے بارے میں مینشن کریں تاکہ اس کو سخت سے سخت سزا ملے. آئی ہوپ کہ آپ کو میرا پروگرام اچھا لگا ہوگا، اور چلنے سے پہلے میں یہی کہوں گی کہ جتنا ہو سکتا ہے اس کو شیئر کریے تاکہ میری ویڈیو وائرل ہو سکے اور سارے پیرنٹس اس ویڈیو کو دیکھیں اور کچھ سیکھ جائیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.